فلسطین جیتا یا لاشوں پر سیاست چمکائی گئی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، جب بھی فلسطین کا معاملہ اٹھتا ہے ساری دنیا میں مسلمان، چاہے مرد ہو عورت ہو، سب کے دلوں میں ایک جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبات لڑائی کے حد تک ہوتے ہیں جب میڈیا میں سارا پرچار کیا جاتا ہے۔ انگریز دنیا بھی فلسطینیوں کے حق میں آوازیں کرنے لگتی ہیں، گویا کہ وہ بھی ہمدرد ہے۔ اصل مسئلہ ہے وہاں جو مسجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ، اس کے بعد بیت المقدس کے مقام کو بتایا ہے۔ اس لحاظ سے وہ مسجد سارے مسلمانوں کے جذبات کی ایک حصہ ہے اور وہ جگہ ہے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پر یہ سازشاً کچھ لڑائی جھگڑے پیدا کیے جاتے ہیں، جنگیں پیدا کی جاتی ہے اور سارے مسلمانوں کے دلوں اور جذبات پر ایک اثر چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ ہی خود بتائیے کہ فلسطین میں جو بھی حکومت کرتے ہیں وہ بہت کم طاقت رکھتے ہیں اسرائیل کے سامنے۔ پھر کیوں اس طرح جھگڑا ہوتا ہے، اس طرح ورغلایا جاتا ہے؟ پھر وہ لوگ بمباری کرتے ہیں، یہاں بچے لوگ مرتے ہیں، ان کی تصویریں دنیا میں دکھائی جاتی ہیں۔ یہ لڑائی ہے ان کے آپس کی، لیکن نشانہ ہے ساری دنیا کے مسلمان اور ان کے ذہن۔ کس لحاظ سے نشانہ ہے؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ صرف تکلیف دینے کے لیے دنیا کے سارے مسلمان کو؟ نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ لڑائی ہے عالم اسلام میں دو بڑے گروپس کی۔ یہ کوئی یہود اور فلسطین کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ اصل عالم اسلام میں، یعنی اسلامی دنیا میں مسلمانوں کے درمیان، ان کے دل و دماغ میں ایک خفیہ مقابلہ چل رہا ہے دو گروپس کے درمیان۔ ایک گروپ ہے صحابہ کو ماننے والا، ان کا احترام کرنے والا، ان کی فضیلت کو جاننے والا، انہیں ان کے نام پر رضی اللہ عنہ کہنے والا۔ ایک گروپ ہے دوسرا صحابہ کو گالی دینے والا۔ یاد رکھیے، اصل جنگ یہ فلسطین کی یہی ہے۔ یہاں جو صحابہ کو ماننے والا گروپ ہے، ان کے جذبات سے کھیلا گیا ہے اور ان کے دلوں میں صحابہ کی فضیلت کو ماننے اقرار کرنے والے مسلمان مرد، عورتوں کے، نوجوانوں کے دلوں میں صحابہ کو گالی دینے والے لوگ اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ بیت المقدس جیسی حساس جگہ، یہ ماحول پیدا کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں اس طرح جو ہے فلسطین کی حکومت کی طرف سے ورغلایا گیا؟ راتوں رات ہزاروں میزائل کیوں مارے گئے؟ کیوں ورغلایا گیا؟ جبکہ اسرائیل کے پاس طاقت سب جانتے ہیں۔ شمالی کوریا چھوٹا سا ملک ہے، اسے جنگ کے ذریعے نہیں چھیڑتے بڑے بڑے ملک، چاہے امریکہ ہو چاہے دوسرے ممالک ہو۔ یہ دور بڑے بڑے ہتھیار رکھنے والوں کے ساتھ لڑائی کا نہیں ہے، سب جانتے ہیں یہ۔ آپ اگر سیرت کا بھی مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، مکے میں 13 سال اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی نہیں کی ہے، جنگ نہیں کی ہے، کیونکہ جانوں کی حفاظت اصل مقصد ہے۔ آپ اپنی فلسطین کی غریب عوام کو رکھتے ہوئے اس طرح ورغلاتے ہیں دشمن کو، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی فلسطین میں حکومت ہے، اگرچہ کہ وہ اہل سنت کی ہے، لیکن ان کا جھکاؤ صحابہ کو گالی دینے والے لوگوں کی طرف ہے۔ سیاسی لحاظ سے نہیں، دینی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے کوئی ایسی کنٹری کے قریب ہونا جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ورنہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلقات پیدا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کہہ کر ان کے قریب ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو دنیا بھر کے مسلمانوں کا گروپ ہے صحابہ کو ماننے والا، ان کے دلوں پر یہ لوگ اس واقعے سے، اس جنگ سے اثر بٹھانا چاہتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اور جو اہل سنت کے ممالک ہے اسلامی،
عرب ممالک ہے، اس کے علاوہ بھی جو 54 کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کو دور کرنا مقصد ہے۔ ایسے گروپ سے جو صحابہ کو مانتا ہے، جو اہل سنت والجماعہ کہلاتا ہے، ان کے دلوں سے اہل سنت ممالک کے عظمت کو، ان کی جو ہے قدر کو کم کرنا چاہتے ہیں، عام پبلک کو ان سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور صحابہ کو گالی دینے والے لوگوں کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کہیں نہ کہیں غلط فہمی میں عالم اسلام کے 2 گروپس میں سے صحابہ کو گالی دینے والے گروپ کے شکنجے میں نہ پھنسیں، ہوشیار رہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے گھروں سے متعلق لوگوں کو آگاہ رکھیں۔ اصل یہ لڑائی عالم اسلام کے 2 گروپس کی۔ ترکی کی بڑی بڑی تقریریں آتی ہیں، روزانہ 2 ایک تقریر، جیسا کہ BBC میں بھی بتایا گیا ہے فلسطین کے معاملے میں۔ تو کیا وہ تقریریں ان کی مخلص ہیں یا وہ دھوکہ ہے؟ یاد رکھیے وہ دھوکہ ہے۔ ترکی ہو یا عالم عرب کے حکمراں ہوں، ان کے درمیان ایک سیاست ہے، چل رہی ہے۔ ترکی کا بھی جھکاؤ صحابہ کو گالے دینے والی قوم کی طرف ہے، سیاسی لحاظ سے۔ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں فلسطین کے نام پہ، وہ سناتے ہیں ہم کو تقریریں، اہل سنت والجماعہ کو وہ تقریریں سناتے ہیں، صرف ہمارے دلوں کو اپنی طرف وہ کھینچتے ہیں، عملاً پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو فلسطین اتنا لاچار نہیں ہوتا۔ آپ معلومات کیجئے، BBC نیوز پہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ترکی شروع ہی میں ہی یہود کی حکومت کو قبول کر چکا ہے۔ 10 ٹریلین، پتہ نہیں بلین ٹریلین جو ہے بزنس ہے اسرائیل کے ساتھ ترکی کا۔ کیا آپ نے وہاں کے کوئی وزیروں کو یا وہاں کی پبلک کو کوئی مظاہرے کرتے ہوئے دیکھا ہے اس بزنس کے خلاف میں؟ کتنی کمپنیوں کے سامان ترکی میں بنتے ہوں گے اسرائیل کے، اور اسرائیل سے کتنا سامان ترکی میں آ کر بکتا ہوگا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ سب سے پہلے وار جب شروع ہوتی نا تو اکنامک وار ہوتی، صرف تقریریں، تاکہ ہم اہل سنت والجماعت صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگ ترکی کے دل دادا ہو جائیں، اور وہ صحابہ کو گالی دینے والوں کے دل دادا اور ان کے قریب ہیں۔ ترکی کی جنگ عالم عرب کے حکمرانوں سے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امت مسلمہ میں مرکزی کردار حاصل کرنا، پوری امت میں لیڈر بننا۔ یہ ایک جنگ چل رہی ہے عالم عرب کی اور ترکی کی۔ ترکی ایک زمانے میں دنیا پہ حکومت کرتا تھا، اب وہ نہیں ہے۔ اب عرب لوگ اپنی حکمرانی اپنے ایریوں پر قائم کر چکے ہیں، ان کا بھی اپنا ایک دبدبہ ہے دنیا میں۔ آپ دیکھ لیں، مسلمان دنیا میں مسلمانوں کے عبادت گاہوں کی اینٹ اینٹ گواہی دے گی کہ اس میں ترکی کا حصہ ہے یا عالم عرب کے دینی خدمات ہیں۔ ناشکری کریں گی اگر یہ دنیا، یہ مسلمان دنیا، پھر محروم ہو جائے گی۔ اللہ محروم کر دے گا عالم عرب کے دینی خدمات سے۔ ہم نے اپنے بھی کنٹریوں میں دیکھا ہے، پچھلی حکومتوں کی جب یہ قومیں ناشکری کریں تو ان کا حال آج آپ دیکھیے کیا ہے۔ بد سے بدتر حالت ان کی ہو چکی ہے۔ ناشکری نعمتوں کو چھین لیتی ہے۔ ترکی کا کردار کیا ہے آج کی اسلامی دنیا میں؟ کیسے گنائیں آپ کو؟ مدارس کا نام لے، مساجد کا نام لے، علماء کا نام لے، کن کن چیزوں میں عالم عرب کی خدمات نہیں ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں۔ ناشکری نہ پیدا کریں۔ ترکی عالم عرب کی دینی خدمات کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ صرف اس نازک موقع پر فلسطین کا نام لے کر ہمارے دلوں کے جھوٹے جذبات کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے عقل مندی سے کام نہیں لیا ہے تو انصاف سے کام لے۔ ترکی کی تقریریں ہمیں دھوکہ نہ دے پائیں۔ جس طرح دوسرے کنٹریز میں سیاسی لوگ مذہبی بات کر کے لوگوں کو اپنی طرف لیتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں اور مرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، سانس سانس کے لیے انسان تڑپ جاتا ہے۔ کہاں ہیں مذہبی رنگ دے کر ووٹ لینے والے؟ ایسے ہی ترکی کا معاملہ ہے۔
مذہب کا سہارا لے کر لوگوں کی تائید حاصل کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ندارت ہے، ان کی قوم کا بھی کوئی رویہ صحیح نہیں ہے حقیقت میں فلسطین کی مدد کا۔ ان کی تو یہود کے ساتھ بزنس ڈیلز ہے۔ یہ بی بی سی نیوز پر کریکٹ تحقیق کے ساتھ پیش کی گئی چیزیں ہیں۔ بہرحال امت مسلمہ میں مرکزی کردار ترکی حاصل نہیں کر سکتا جو عالم عرب کا حاصل ہے۔ انہوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کی دینی خدمت کی ہے، ان کی اکنامک کی خدمت کی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کے اینٹ اینٹ گواہی دیتی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دولت دی ہے وہاں لوگ کام کر کے کماتے ہیں، دوسرے ملکوں میں ان کے گھر چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دینی بھی خدمات ہے۔ بہرحال ترکی ایک ہے، صحابہ کو گالی دینے والا ایک گروپ ہے، اور عرب ممالک ہیں۔ یہ تینوں کی ایک جنگ ہے گویا مسلمانوں کے اندر مرکزی کردار حاصل کرنے کی۔ تو ترکی سے بھی ہوشیار رہنا، جب تک وہ عالم اسلام کی خدمات نہ کرے حقیقی معنوں میں، اور صحابہ کو گالی دینے والے گروپ سے دور نہ ہو ترکی، تب تک آپ دلی جذبات ان کے ساتھ صرف تقریروں پر مت جوڑیں۔ یہ صرف مذہب کا سہارا لے کر جھوٹی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت کی۔ اسی طرح یاد رکھیں، چاہے فلسطین میں ہی جو حکومت ہو وہ کیوں نہ ہو، یا دوسرے ممالک کی جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں انہیں اسلام والا نہ سمجھیں، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ ہی کیوں نہ کہتے ہوں۔ یاد رکھیں یہی لوگ مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان کرنے والے لوگ ہیں۔ تیسرا گروپ عرب ممالک ہے، یہ اسلام سے بھی قریب ہے، یہ اسلام کے مددگار ہے، مسلمانوں کے مددگار ہیں حقیقی معنوں میں۔ ان کے تعلق سے ناشکری کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دینی خدمات سے مدد سے محروم کر سکتا ہے، کیونکہ جب ناشکری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو چھین لیتے ہیں۔ الغرض نازک حالات میں جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خاص کر صحابہ کو گالی دینے والے گروپ سے قریب ہونا اگر کوئی چاہتے ہیں تو ان کے لیے اہل سنت والجماعت کے دروازے کھلے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، ان کے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنے اسلام کو خالص رکھیے، اللہ کے رسول اور صحابہ، ان پر ایمان، ان کی فضیلت کا اقرار، نبی کے لیے درود بھیجنا، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم کہنا، یہ ہمارا ایمان اور ہمارا شیوا ہے۔ ان کے تعلق سے کمی کرنے والے لوگوں کے قریب ہمدردی اپنے دلوں میں پیدا کرنا یا انہیں اسلامی سمجھنا، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہوگی، یہ دین اسلام کے لیے ایک نقصان ہوگا۔ آپ ہماری اس بات کو دوسروں تک شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اختلاف کی چیزیں ہیں، یہ زیادہ ٹائم چاہتی ہیں، زیادہ گفتگو چاہتی ہیں، زیادہ بحث و مباحثہ چاہتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں آپ جو ہے سمجھ میں نہ آئے تو فیصلہ غلط نہ لے لیں۔ ڈسکس، بحث، سمواد کا راستہ کھلا رکھیں، غور کریں ان باتوں کو۔ بارک اللہ فیکم۔